ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ بالخصوص شہدائے انقلاب، شہدائے مقام مرز اور بالخصوص مرحومین سید محسن حسن، سیدہ قصور بیگم، سید شاہد حسن، سیدہ ثریہ بانو، سیدہ بیگم سید شان حسن، بیگم سید علی ابن کاظم رضوی، سید سکندر سلطان نقوی اور سید محمد صاحب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید مظلوم، اس سال کے خمسہ اربعین میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک حجر کی آخری دو آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب پس آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس آپ عبادت کریں اپنے پروردگار کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقین آپ تک نہ پہنچ جائے۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ یقین سے مراد قرآن کریم میں دو مقامات ہیں، جن میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جہاں
موت کو اللہ نے یقین سے تعبیر کی۔ بس عبادت کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی ساری زندگی تسبیح کرنی ہے، ساری زندگی عبادت کرنی ہے۔ تسبیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے اصل معنی سبحہ ایک سموتھ حرکت کے ہیں، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف موو کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے معنی کو بہت زیادہ دقت کے ساتھ سمجھا جائے تو پھر سبحہ کے معنی صرف موومنٹ کے نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمال کی طرف جب حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس حرکت کو سبحہ کہتے ہیں۔ لہذا سبحان ایک اسپیسیفک معنی رکھتا ہے، جو کہ تمام تسبیحات میں سب سے زیادہ اہم تسبیح لفظ سبحان ہے۔ لفظ سبحان جو کہ مخصوص بے پروردگار عالم ہے۔ کیوں مخصوص بے پروردگار عالم ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو اصل معنی ہے، اگر آپ سبحان کا ترجمہ جا کر پڑھیں گے تو عام طور پر سبحان کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے، ہر طرح کے ایرر سے، ہر طرح کے ڈیفیکٹ سے اللہ کو منزہ اور مبرہ جاننا۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں، سبحان اللہ کی معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر ایرر اور ہر ڈیفیکٹ سے مبرہ اور منزہ۔ اب اس جملے کا اپنا ایک خاص معنی ہے۔ وہ خاص معنی کیا ہے؟ یہ تو ایک طرف ہے جو ہم نے اور آپ نے بیان کر دی، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ خدا میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے، خدا میں کوئی عیب نہیں ہے، خدا میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا میں کوئی نقص نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو خدا پہ موجود نہ ہو۔ جب کوئی کمی نہیں ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خدا ایک ایسی ذات ہے جس کے تمام کمالات لامحدود ہیں، اس کا ہر کمال لامحدود ہے، ان نمبرز بھی کمال لامحدود ہیں، اس کی اپنی ذات بھی لامحدود ہے۔ اب لفظ سبحان کی قدرت کیا ہے؟ لفظ سبحان کی قدرت یہ ہے کہ جب آپ پروردگار عالم کے باقی تمام جتنے بھی اسماء ہیں، کیونکہ اس میں اللہ، اس میں ذات پروردگار، اس کے بعد جتنے بھی اسماء ہیں وہ اسماء صفاتیہ ہیں پروردگار۔ مثلا الرحمن صفت پروردگار ہے، گرچہ خدا کی ذات اور اس کے صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، تو یہ بحث تھوڑی سی سنگین ہو جاتی ہے، لیکن توحید کے مباحث میں یہ بحث بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں عام طور پر لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، شاید مجھے یاد نہیں ہے، میں اتنی جگہ کہہ چکا ہوں، شاید آپ کے ہاں بھی میں نے کہا تھا کہ توحید کو اگر سمجھنا ہو تو توحید کی جو بنیادی ترین، یعنی اگر کوئی چیز آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے مطابق توحید سمجھ میں آئی ہے یا نہیں، تو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2، تو اب جتنے لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا یقیناً ان کے ذہنوں میں چیز ہوں گی، البتہ میں اس کو آج ڈسکس نہیں کروں گا۔ بات صرف یہ کہ اگر وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ عین یہی مطالب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تقدیم کیے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی پروردگار عالم ایک ذات ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے لامحدود، اس کی صفات لامحدود، ہر صفت اپنے اندر لامحدود، اور یہ تینوں طرح کی لامحدودیتیں ٹیکنیکلی ایک سنگولیرٹی کو ایجاد کرتی ہیں جس کو احدیت کہتے ہیں۔ بس خدا کے لیے بعض جگہوں پہ واحد استعمال کیا گیا ہے، وہ خاص معنی میں ہے۔ انما الہکم الہ واحد جو کہا گیا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے، لیکن جب ذات پروردگار عالم کی بات ہوتی ہے تو فرمایا قل هو اللہ احد۔ تو احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ احد و واحد میں یہ فرق ہے کہ واحد بالآخر ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے لیے آپ ہاف کو تصور کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ 2 کو تصور کر سکتے ہیں، لیکن جب احد کی بات کی جاتی ہے، احدیت ایک ایسا تصور ہے کہ نہ جس کے نصف کو تصور کیا جا سکتا ہے، نہ جس کے لیے ثانی کو یعنی دوسرے کو تصور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ایک سنگولیرٹی ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے مقابلے میں دیگر تمام صفات کے لیے، مثلا آپ نے کہا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اب رحیم ہے
رحم اس کا لامحدود ہے، کوئی نقص کوئی عیب اس کے رحم میں نہیں ہے۔ خدا علیم ہے، اس کا علم لامحدود ہے، عین ذات ہے، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، جب بھی جہاں بھی جیسا بھی علم ہے اس کا باکمال ہے، قدرت اس کی باکمال ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں۔ اب آپ ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ان تمام جتنی بھی صفات ہیں، یہ جتنا کچھ بھی ہے، اس کو کسی ایک لفظ کے ساتھ بیان کروں، وہ ایک لفظ ہے سبحان اللہ۔ بس جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری معنی تو یہ ہے کہ خدا ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، لیکن اس کے ڈیٹیلڈ معنی کیا ہے؟ ڈیٹیلڈ معنی یہ ہے کہ خدا ایک لامحدود ذات ہے جس کے کمالات لامحدود ہیں اور ہر کمال اس کا لامحدود ہے۔ بس خدا کو کمال مطلق بیان کرنا یہ تسبیح ہے۔ اور اس میں حرکت کا کیا معنی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اسی بنا پر اگر اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرہ بیان کرنا، ظاہر کرنا، یہ تسبیح ہے۔ یعنی کیا؟ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمال مطلق کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، اس کا یہ بیان تسبیح کہلاتی ہے۔ اب اگر یہ بیان زبان سے ہو تو تسبیح لسانی کہلائے گی، لیکن اگر میرے عمل سے اور میرے وجود سے ہی یہ چیز ثابت ہونے لگے تو پھر یہ تسبیح حقیقی کہلاتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی زبان سے بیان کروں، میں اپنے وجود سے یہ بیان کروں، میرا وجود یہ ثابت کرے کہ میرا خالق ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، میرا وجود یہ ثابت کرے کہ میرا بنانے والا باکمال ہے۔ تو اب غور کیجئے گا، ایک دفعہ میں زبان سے کہوں کہ میرے خدا میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، اللہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور ایک مرتبہ میرا وجود یہ ثابت کر رہا ہو، کون سی تسبیح افضل ہے؟ یقیناً وہ تسبیح جو میں اپنے وجود سے ثابت کر رہا ہوں، جس کو میرا وجود پروف کر رہا ہے۔ لہذا اگر ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں تسبیح موجودات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ہر شے کائنات کی جو کہ پروردگار کی مخلوق ہے اپنے اندر سے اپنے کمال کو ظاہر کر کے اپنے خالق کے کمال کا پتہ دے رہی ہو تو اس کے یہ کمال کا پتہ دینا، یہ کمال دنیا میں ظاہر کرنا اس کی تسبیح کہلائے گا۔ لہذا جب قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو اب یہ تسبیح لسانی نہیں ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے بھئی مجھے تو پتھر کی تسبیح سنائی نہیں دے رہی، مجھے پانی کی تسبیح سنائی نہیں دے رہی، مجھے فلاں چیز کی تسبیح، پودوں کی تسبیح، جانوروں کی تسبیح۔ تو اب یہ تسبیح یہاں پر تسبیح لسانی نہیں ہے کہ جسے آپ کانوں سے سننا چاہتے ہو، ان کانوں سے سنائی نہیں دے گی۔ لہذا قرآن بعض مقامات پر یہ کہتا ہے اے میرے حبیب ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، اور تسبیح کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کا معنی یہی ہے کہ یہ تسبیح سننے والی تسبیح نہیں ہے، یہ تسبیح سمجھنے والی تسبیح ہے۔ اب سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جب بھی آپ کسی بھی چیز کے اندر تحقیق کریں گے، اس کے اندر آپ اپنی تحقیقات کو آگے بڑھائیں گے تو وہ شے اپنے کمال کو ظاہر کر کے اپنے پروردگار کے کمال کو خود بخود ظاہر کرتی ہے۔ اب آپ دنیا کے کسی، کل بھی میں نے بات کی تھی، کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جس کی اسپیسیفک پراپرٹیز نہ ہو، کوئی کمپاؤنڈ ایسا نہیں ہے جس کی اسپیسیفک پراپرٹیز نہ ہو، کوئی پلانٹ ایسا نہیں ہے جس کی اسپیسیفک پراپرٹیز نہ ہو، کوئی اینیمل ایسا نہیں ہے جس کی خاص قسم کی خصوصیات نہ ہو۔ اب آپ جس درجے میں چلے جائیں، ہر ستارہ ایک نئی خصوصیت رکھتا ہے، ہر سیارے کی ایک نئی خصوصیت ہے، ہر چیز کی اپنی خاص ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ اب یہ جو اتنا تنوع ہے، ہر جانور مختلف، ہر پودا مختلف، ہر ذرہ مختلف، جب آپ نے اتنا کمال دیکھا تو اب سوچئے کہ دنیا میں اتنا کمال ہے جو آپ جمع نہیں کر پا رہے۔ ہر کچھ دنوں کے بعد آپ کے لیے ایک نئی چیز دریافت ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں بھائی یہ بڑی کمال چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ اور۔ مثلا انسان کے اندر ابھی تک آپ وٹامنز ہی پورے نہیں گن پائے ہیں، ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا وٹامن دریافت ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی اتنا باکمال تھا، اس سے یہ ہوتا تھا، اس سے وہ ہوتا تھا۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟
دنیا جو کہ ایک محدود علاقہ ہے، اس محدود علاقے میں بھی ابھی تک تو آپ قدرت کے کمالوں کو گن نہیں پائے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس پوری کائنات کو دیکھیے اور سوچئے کہ اس کائنات کو بنانے والا اگر ہر شے کے اندر مختلف کمال ہے تو بنانے والا کتنا با کمال ہوگا. اب یہ جو انسان توجہ کرتا ہے، اس توجہ کے نتیجے میں جو کمال اس کی صورت میں آتا ہے وہ کمال باقی تمام چیزوں سے مختلف ہے. اب یہ کمال جو باقی تمام اشیاء کے اندر ہے اللہ نے بنائی ہے، اور میں پیچھے 2 گفتگو آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ اس ساری کیفیت میں جو پس ترین درجہ ہے وہ عالم مادہ ہے. میں اس کی صرف اب ایک مثال عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. چونکہ خدا کی ذات ایک کمال مطلق، ایبسولوٹ کمال ذات ہے. اب یہ ایبسولوٹ کمال ذات، اس کمال کے کامل ہونے اور کمال با کمال ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں بہت با کمال قسم کا پینٹر ہوں، تو آپ کہیں گے مولانا بولنے سے تھوڑی پتہ لگے گا، بولنے سے تو نہیں پینٹر بنے گا نا. اگر آپ واقعاً بہت با کمال پینٹر ہیں، کچھ بنا کر دکھائیں. اب یہ جو پینٹنگ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا، کیا یہ میری ذات کا حصہ ہے؟ کیا یہ پینٹنگ جو میں نے بنا دی ہے یہ میری صفت ہے جو دیوار پہ لٹک رہی ہے؟ پینٹنگ نہیں، میری صفت تو نہیں ہے نا. کیا ہے؟ میرے کمال کا نتیجہ ہے جو پینٹنگ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر پروردگار با کمال ہے تو اس سے کمال نکلنا چاہیے، ایسے کہ نا، اگر وہ با کمال ہے تو اس سے کمال نکلنا چاہیے. اب یہ کمال جو اس سے نکلتا ہے، اس میں جو سب سے پہلا کمال ہے جو کہ اس کی ذات سے مستقیم نکل رہا ہے، خود سوچ کے بتائیے گا کہ یہ جو بالکل پہلا کمال ہے جو بلا واسطہ خدا کی ذات سے آ رہا ہے، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا خود خدا با کمال ہے ویسا ہونا چاہیے. ویسے ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ویسے ہی ہونا چاہیے. فرق کیا ہوگا؟ صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ جو خدا کا اپنا کمال ہے وہ خود سے ہے، اور یہ جو کمال اس سے نکلا ہے یہ ہوگا ویسے ہی، لیکن خود سے نہیں ہوگا، خدا سے ہوگا. تو جو خود سے ہو اسے خالق کہتے ہیں، اور جو اس سے ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. لہذا آپ زیارت رجبیہ، انشاءاللہ آپ کے سب کے موبائل میں ایپس ہوں گی، زیارت مفاتی کھولیں، مفاتی میں رجب کے اعمال میں زیارت رجبیہ. جب زیارت رجبیہ کھولیں گے 3 یا 4 زیارتیں ہیں جو مخصوص ہے ماہ رجب. ان میں سے ایک زیارت ہے جس کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی ابتدا الفاظ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی کیا کچھ دعاؤں میں ہم نے بسم اللہ خود پڑھنی ہوتی. اس زیارت کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کے اپنے الفاظ میں بسم اللہ شامل ہے، لہذا شروع ہی بسم اللہ سے ہوتی. جب آپ اس میں پڑھیں گے تو اس میں اللہ کو اس کے کچھ اسماء کا واسطہ دے کر بات کی گئی ہے، اور پھر آخر میں آ کر ان اسماء کی صفت کیا بیان کی ہے؟ فرمایا پروردگار لا فرق بینک و بینہم، اے پروردگار ان اسماء میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. الا انہم عبادک و خلقک، صرف یہ کہ یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر خود اللہ کمال لامحدود ہے تو جو پہلا کمال اس سے آئے گا وہ بھی لامحدود ہوگا. فرق کیا ہوگا؟ وہ خود سے ہوگا، یہ اس سے ہوگا. اب جو خود لامحدود کمال ہے اس سے کمال آنا چاہیے یا نہیں؟ اس سے بھی کمال آئے گا. جو اس سے کمال آئے گا وہ درجہ دوم کا کمال کہلائے گا. گرچہ خود بھی با کمال ہوگا لیکن اس میں اور پہلے میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ پہلا ہوتا ہی وہ ہے جو خدا سے بلا واسطہ آ جائے. اب اس کے بعد جو بھی کمال آئے گا وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ ہوگا پہلے کمال سے. تیسرا کمال کہاں سے آئے گا؟ دوسرے سے نکلے گا. چوتھا کمال کہاں سے آئے گا؟ تیسرے سے نکلے گا. اس طرح سے درجہ بدرجہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتے ہیں دراجات وجودی. ہے کمال لیکن ہر اگلے درجے پر پہلے کے مقابلے میں کیا ہوتا جائے گا؟ ضعیف، شدت کم ہوتی جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کوئی منبع نور دیکھا، کوئی بلب لے لیں، کوئی ایسا سورس آف لائٹ لے لیں جو لائٹ آپ بالکل بلب کے ٹینجنٹ ہو، بالکل ٹچ ہو کر ہو جائے، بلا واسطہ آ رہی ہو، اس لائٹ کی انٹینسٹی اور بلب کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ سیم. لیکن جیسے جیسے آپ دور جاتے جائیں گے، لائٹ ہے لیکن کیا ہوتی جائے گی؟ ضعیف.
ایک آخری مرحلہ آئے گا، مثلا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، آخری مرحلے پر ایک بالکل ضعیف سا فوٹون ہوگا جو خود تو روشن ہوگا لیکن مزید روشنی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا ہوگا، مزید روشن اپنے اندر سے وجود نہیں نکال سکتا۔ یہ سرحد پر ہے کس کے؟ نور کے اور ظلمات کے، اندھیرے اور نور کی سرحد پر ہے۔ خود نورانی ہے مگر مزید نورانی وجود اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا۔ جب یہ والا پوائنٹ آتا ہے یہ بالکل اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے، روشنی۔ اسی طرح سے موجودہ خدا سے کمال کے درجات میں وجود میں آتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک سے ایک کمال مزید نکلتا ہے، سے لے کر عالم دنیا۔ دنیا یعنی میں نے 2 مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا پست۔ کیوں پست ہے؟ اس لیے کہ اس عالم دنیا سے مزید وجود نکلنے کا امکان نہیں، لہذا یہ اس اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے ادنا۔ ادنا کی وجہ سے ہی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا یعنی پست۔ اور یہ پستی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ خدا با کمال ہے اور اس کے ایک کمال میں سے اس کا رشید ہونا بھی کمال ہے۔ رشید یعنی کیا؟ رشید یعنی یہ کہ خدا صرف پیدا نہیں کرتا، خدا صرف ہدایت نہیں کرتا، بلکہ رشید کہتے ہی اس کو ہے جو ہاتھ پکڑ کر کسی کو کمال تک واپس لے کر جائے۔ لہذا ہادی اور مرشد کے درمیان میں ہمیشہ یہ فرق واضح رکھیے گا۔ ہادی ہوتا ہے ہدایت دکھانے والا، مرشد اسے کہتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے۔ یہ فرق ہے ہادی میں اور مرشد میں۔ بس اگر کسی کو مرشد بنانا ہو تو اس کو بنائیے گا جو راستہ نہ دکھائے بلکہ یہ صفت رکھتا ہو کہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا سکے۔ مرشد اسے کہتے ہیں، صرف ہدایت نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب اللہ چونکہ رشید ہے، لہذا اس رشید ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ مخلوق کہ جو اب دوبارہ کمال کی طرف حرکت نہیں کر سکتی، خدا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمال کی طرف لے کر آئے۔ اب میں نے کل کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ مادہ بعض ترقی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا اب ضروری تھا کہ اگر اس خاک کو، اس مادے کو ترقی دینی ہے تو کوئی انتظام ایسا کیا جائے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اسی خاک سے بنی ہوئی ہو لیکن اس کے اپنے اندر کوئی چیز ایسی بھی پائی جاتی ہو کہ جو صرف اس کو ترقی نہ دے، اس کے بدن کو ترقی نہ دے، بلکہ اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہونے والی ہر چیز کو اس کے ساتھ ساتھ حرکت دے اور ترقی دے۔ اس کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کہا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں، لیکن صرف بشر نہیں بنا رہا، اذا سویتہ، جب میں اس کو بیلنس کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ اب یہ جو اللہ نے اپنی روح کہا ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اپنی روح سے مراد خدا کی روح کے جز اور ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ اس روح سے مراد یہ ہے کہ انسان کی یہ روح الٹیمیٹلی خدا کی طرف حرکت کرنا چاہتی ہے۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک صاحب پہلے بھی کسی نے کہا تھا، بزرگوار نے، ان کی بات اپنی جگہ بالکل محترم ہے، میں شکایت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی مجبوری کے عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب ایک موضوع لے کر چلتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقدمہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اور پھر آخر میں پوری گفتگو کو جمع کیا جائے۔ تو وہ احباب جو کسی بھی وجہ سے ابتدائی مجالس میں نہیں آ پاتے تو وہ آگے کی آخر کی مجالس میں تھوڑا سا ذرا کنفیوزنگ سٹیجز میں آ جاتے ہیں، ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی بات یہاں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پچھلی بات مجالس کو سن لیجیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ ٹکڑے جوڑنے کے بعد آپ کو مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا ایک مطلب محمد بہرحال کوشش کروں گا مطلب بھی آج آپ کی طرف پوری طرح سے پہنچا سکوں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے روح دی ہے، یہ روح من روحی، اللہ کی روح سے مراد اللہ کی روح کا نعوذ باللہ کوئی جز نہیں ہے، خدا روح جسم ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہ جو روح ہی کہا ہے یہ اللہ نے نوعاً مالکیت، یہ میری روح سے مراد یعنی کیا؟ میں اس کا مالک ہوں، اللہ سبھی چیزوں کا مالک ہے، لیکن یہ ملکیت خصوصی یعنی کیا؟ کیوں کہا من روحی؟ اس لیے کہ یہ روح
اپنے اندر خود بخود خدا کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ صلاحیت کیسے ہے؟ یہ صلاحیت ایسے ہے کہ اس روح میں آٹومیٹیکلی لامحدود کو طلب کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ صلاحیت ایسے ہے کہ آپ کسی سے بھی اگر پوچھیں بھائی تمہیں پیسے کتنے چاہیے، کیا کہے گا؟ کتنے پیسے چاہیے؟ بہت۔ کتنے؟ بہت۔ بہت بہت کو کرتے کرتے آخر میں کہاں پہنچے گا؟ کیا کہ اتنے چاہیے کہ ختم نہ ہونے والا۔ قدرت کتنی چاہیے؟ اتنی ہی چاہیے کہ ختم ہونے والی نہ ہو۔ ہاں، زندگی کتنی چاہیے؟ ہمیشہ۔ ہمیشہ یعنی کیا؟ یہ جو خواہش ہے نا بنیادی طور پر، یہ اللہ نے نہ دولت کے لیے رکھی ہے کیونکہ ختم ہو جانے والی ہے، نہ شہرت کے لیے رکھی ہے کیونکہ ختم ہونے والی ہے، نہ قدرت کے لیے رکھی ہے کیونکہ ختم ہو جانے والی ہے، نہ زندگی کے لیے رکھی ہے کیونکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ خواہش اللہ نے رکھی ہی اپنے لیے ہے۔ یہ جو لامحدود کی خواہش ہے نا ہمارے اندر ہے، سب کے اندر ہے، یہ اللہ نے ہماری روح میں ودیت کر دی ہے۔ واحد مرحلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی اس روح کی خواہش کو جو لامحدود کو طلب کر رہی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لہذا اکانومسٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر انلمیٹڈ وانٹس ہیں جن کو لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اکنامک اسکیل میں ڈیفینیشن دی جاتی ہے، جبکہ اس کے اندر پیراڈاکس ہے۔ وہ پیراڈاکس کیا ہے؟ وہ پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر اس انلمیٹڈ وانٹ کو آپ نے کبھی بھی لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرنے کی کوشش کی، یہ کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکے گی، تو نتیجتاً یو ول نیور گیٹ سیٹسفائیڈ، بلکہ آپ ہمیشہ ڈس سیٹسفائی رہیں گے، ان سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سیٹسفیکشن کے نہ ملنے کے نتیجے میں ہی انسان کے اندر ہوس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ زمین پر جا کر فساد مچائے گا، خون بہلائے گا۔ ان کو کیسے پتا لگا تھا؟ ایسے پتا لگا کہ انسان کے اندر ایک روح ہے جو انلمیٹڈ کو چاہتی ہے۔ اگر انسان نے اس انلمیٹڈ کی خواہش کو مٹیریل ریسورسز کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی، یہ مادی ریسورسز پورا نہیں کر سکیں گے، یہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ جب سیٹسفائی نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اور سے اور کی خواہش میں دوسروں کا مال ہڑپے گا، دوسروں کو مارے گا، وہ چاہے گا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، اور یہیں سے زمین کے اوپر طاغوت جنم لے گا کہ جو سب کچھ پر قبضہ کرنے کے لیے پھر یہ چاہے گا میری مرضی چلے، خدا کی مرضی نہ چلے۔ اب یہاں تک ہو گیا کلیئر؟ ہو گیا کلیئر۔ بس اب انسان کی مشکل کیا؟ اللہ نے کیوں بھیجا انسان کو؟ مشکل یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی اس خواہش کو خدا کی طرف نہ لگایا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں ہی خدا کے مقابلے پر آ جائے گا۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت امیر المؤمنین نے شدت کے ساتھ حب دنیا سے جو منع فرمایا ہے، اس سے مراد ہی یہ ہے کہ اگر دل میں دنیا بس جائے تو نتیجہ طاغوت کی کیفیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں، یہ نہیں کہتا دین۔ دین کہتا استعمال کرو نعمت کی طرح سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب خدا تمہیں آواز دے تم سے دنیا چھوڑی نہ جائے۔ جب خدا بلائے تو دنیا چھوڑنا، لہذا ٹائم ٹو ٹائم مختلف چیزوں کو چھوڑا کریں اپنی زندگی میں جو آپ کی عادتیں بن چکی ہیں۔ آپ کو جس چیز کے بارے میں بھی فیل ہونا کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ سمجھ لیجئے گا وہی آپ کو طاغوت کے راستے پہ لے جا سکتی ہے۔ خدا کل آپ سے اسی چیز کا کوئی ایسا امتحان لے گا کہ اگر آپ سے نہیں چھوڑی گئی، اس کو کہتے ہیں اپنی عقل کو حاکم رکھنا اپنے نفس کے اوپر۔ یہ تربیت روزہ اسی چیز کا مقصد ہے۔ روزے کا کام کیا؟ وہ آپ سے کھانا پینا چھڑواتا ہے۔ کیوں؟ نفس سب سے زیادہ کھانا پینا مانگتا ہے۔ روزہ آ کر کیا کہتا ہے؟ نہیں، خدا کی خاطر 17 گھنٹے بھوکے رہو۔ ہاں، یہ کیا راستہ ہے؟ یہ عقل کے اوپر حکومت کا راستہ، عقل کی حکومت ہے نفس کے اوپر۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ اگر انسان کے قلب کا مطلوب خدا ہو جائے تو انسان کے نفس میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے انسان کو روح دی ہے، اس روح کے آثار ہیں حتی مادے کے اوپر۔ اب یہ آثار مادہ روح پر مرتب کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہیں سے ہم نے ایک سفر طے کرنا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ نے مادے کو پاک خلق کیا ہے، بس ہمارا مادہ بھی ٹیکنیکلی پاک ہوتا ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں، گرچہ ہماری ولادت کا طریقہ جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، صرف
اہل بیت اطہار علیہ السلام معصومین علیہ السلام ہیں کہ جن کی ولادت کا طریقہ بھی پاکیزہ ہے، اور وہ کیا مرحلہ ہے اس سے زیادہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی ولادت ہماری ولادت جیسی نہیں ہوتی. جو فرق ہے وہ یہ ہے، کیسی ہوتی ہے یہ جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا پتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں دنیا میں ہمیں ایک دفعہ نہلانے کی ضرورت ہے. اہل بیت کو ضرورت، معصوم کو ضرورت، کیونکہ ان سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے. میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ پاک پیدا ہوتے ہیں، ہم نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بھی پیدا ہو گئے، کسی نے بھی ہمارے پر پانی ڈال دیا، ہم پاک ہو جائیں. ابھی ہم پاک ہیں. کب تک پاک رہتے ہیں؟ کب تک پاک رہتے ہیں؟ جب تک کہ بالغ نہ ہوتا ہے. بالغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد ہم نے ایمان لانا ہوتا ہے یا نہیں لانا ہوتا. اب جو بھی آدمی جس کی بھی روح کفر کر دے، شرک میں چلی جائے، تو بدن تو پاک تھا، لیکن جیسے ہی مشرک یا کافر بنے گا کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے. کیسے ناپاک ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ اس کی روح، کیونکہ ایمان کا تعلق بدن سے تو نہیں ہے نا. تو انگلی نے تو مسلمان نہیں ہونا نا. مسلمان کس نے ہونا ہے؟ روح نے. لیکن اگر روح کافر ہو جائے، روح مشرک ہو جائے، تو اس کفر اور شرک کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بدن. لہذا مطہرات میں ایک مطہر کیا ہے؟ اسلام. جب ہم مطہرات پڑھتے ہیں نا، پانی مطہر ہے، آگ مطہر ہے، استحالہ ہے، مٹی زمین ہے، یہ سب کیا ہے؟ مطہرات. انہی میں سے ایک مطہر کیا ہے؟ اسلام. تو اسلام کیسے طہارت کرتا ہے؟ کیا اسلام روح پر آتا ہے. روح جیسے ہی مسلمان ہوگی بدن خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بس روح کا اثر بسر پہ آیا یا نہیں آیا؟ روح کا اثر ہے جو بدن پر آ رہا ہے. اب ایک مشکل اور ہے درمیان میں، وہ کیا ہے کہ بالآخر اس نجاست کا امپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ امپیکٹ. آپ کو خدا نہ خواستہ کسی چیز کی نجاست کا علم نہ ہو تو شریعت حکم ظاہری کے مطابق تو آپ کو کہہ دے گی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نجاست کا الٹیمیٹ ایفیکٹ جس کو اثر تکوینی کہتے ہیں وہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. اس کی دوسری مثال، مثلا زہر، آپ خدا نہ خواستہ کسی کو نہ پتا ہو کہ یہ زہر کھا لے، کیا ہوگا؟ تو خودکشی تو نہیں کہلائے گی نا، حکم شرعی نہیں لگے گا، اس کو خودکشی نہیں کہا جائے گا. لیکن زہر کھانے کے جو آثار ہیں، کوئی غلطی سے کوئی ایسا مشروب پی لے جو کہ نامشروع ہو، غلطی سے پی جائے، تو نہ پینے سے سزا تو نہیں لگے گی، لیکن وہ جو اس نے اندر جا کے اثر کرنا ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لہذا نجاست نہ پتا ہو شریعت معاف تو کر دیتی ہے، لیکن الٹیمیٹ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ بالکل پڑتا ہے. اب انسان اگر واقعاً مسلمان ہوگا تو بدن پاک ہوگا، لیکن اگر کوئی حقیقی معنی میں مسلمان ہی نہ ہو، مثلا کافر تھا، مشرک تھا، دکھاوے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب یہ کون بتائے گا کہ اس نے حقیقی کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ اس کریکٹر کو ہمارے اور آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ منافق. اب منافق کی مشکل کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، فقہی اعتبار سے فقہا نے کہا بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، ظاہر پہ مجبور ہے عمل کرنے میں، لیکن فقہائی سے پوچھا جائے کہ قبلہ پاک تو ہے لیکن کیا حقیقی پاک ہے؟ یہ تو آپ نے ظاہری حکم بتایا. کہیں گے نہیں، حقیقی پاک نہیں ہے. جب حقیقی پاک نہیں ہے تو نجاست اثر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک لوگوں سے، طہارت والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. خدا چاہتا بھی یہ ہے کہ مسلمان پاک رہیں، صاف رہیں. تو اگر یہ جو اندر والی نجاست ہے، روح کی نجاست ہے، یہ تو نہ نظر آنی ہے نہ دکھائی تھوڑی دیتی ہے. اب کوئی اندر سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتہ لگے گا. اگر نہیں ہوا تو بالآخر اس کی نجاست معاشرے میں اثر دکھاتی رہے گی یا نہیں دکھاتی رہے گی. تو کوئی تو طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اندر کی نجاست کے بارے میں بتا دے کہ یہ واقعاً اندر سے پاک ہوا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے جو لٹمس ٹیسٹ رسول نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے افراد کے درمیان میں علی کا ذکر کر لیا کرو، کوئی اندر سے واقعاً مسلمان ہوا ہے یا نہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا. اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ ایسے پتہ لگے گا. ایمان کی حقیقت انشاءاللہ کبھی طہارت پر بحث کروں گا تو وہاں پہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت منافقت کے ساتھ جمع
نہیں ہو سکتی. عرض کروں گا انشاءاللہ کبھی تفصیل سے. اب یہ مسلمان ہو گیا تو اس کا بدن پاک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہی بدن پاک ہونے کے باوجود ابھی تک قرآن کے الفاظ کو ہاتھ چھونے کے قابل نہیں ہے. جب یہ مومن وضو کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک اضافی طہارت اس کے اوپر آ جائے گی. اب یہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکتا ہے. مزید طہارت آ گئی. اب اسی طرح سے انسان کے ایمان کے درجات کے اعتبار سے اس کے آثار ایمان اس کے وجود پر اور پھر وجود سے آگے مرتب ہوتے چلے جاتے. ایک لمحہ ایسا آتا ہے, ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس کو شیعہ سنی دونوں روایات نے نقل کیا. ایک مرحلہ ایمان کا وہ آتا ہے کہ جہاں پر مومن جس وقت وضو کرتا ہے اللہ اس کے وضو کے قطروں سے فرشتوں کو خلق کرتا ہے. دونوں جگہ روایت ہے. اہل سنت برادران نے بھی بیان کیا اس کو, ہمارے ہاں بھی موجود. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال پہلے, وہ یہ کہ فرشتہ تو نور کی مخلوق ہے, پانی میٹر ہے, تو پانی سے اللہ کیسے بناتا ہے؟ یہ تو میٹر ہے, میٹر سے نور کی مخلوق کیسے بن سکتی ہے؟ تو جواب کیا دیا ملتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ میٹر سے نہیں بنتا, بلکہ وہ پانی جب مومن کے وضو کا حصہ بنتا ہے تو اس کے بدن اور اس کی عبادت کے حصے بننے کے نتیجے میں ایک نورانیت کو اپنے اندر اخذ کرتا ہے. جو نورانیت اس پانی کے اندر آتی ہے, گرچہ یہ عام پانی تھا لیکن اب مومن کے استعمال میں آنے کے بعد جو نورانیت اس کے اندر آئی ہے, اس نورانیت سے اللہ فرشتے کو خلق کرتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب یہاں پر تقریباً اس حدیث میں بھی کسی کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہوتا, وہ کہتا ہاں بھائی مومن اس درجے تک آ سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مومن اس درجے پر آ جائے کہ اس کے بدن سے وضو کے دوران جو پانی چھو جائے اس کے اندر اتنی نورانیت آ جاتی ہے. ہاں اسی لیے اہل سنت برادران کے ہاں حتی ہمارے پر روایات میں تاریخ میں موجود ہے کہ اصحاب جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. اصحاب حضرت کے وضو کے قطروں کو یعنی وہ کیا کرتے تھے, اپنے بدن پہ اس کو یا کپڑوں پہ یا رومال پر لے لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو حضرت کے وضو میں استعمال ہوا ہے اس نور قطروں کے اندر نورانیت آ گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مومن کے بدن سے چھونے والا پانی اتنا نورانی ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ فرشتوں کو خلق کرے, تو پھر اہل بیت اطہار میں سے وہ ذات کہ جس کو پیغمبر نے کہا ہو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, اس کا خون میرا خون, اس کا گوشت میرا خون میرا گوشت, اس کا گوشت میرا گوشت, جس کو یہ سب کچھ کہا ہو, حسین منی و انا من حسین کہا ہو, پھر اس کے خون کا قطرہ اگر کسی خاک میں چلا جائے تو وہ خاک خاکے سے بھر کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے. اگر مومن سے مس ہو جائے پانی اتنا نورانی ہو سکتا ہے تو وہ خاک جس میں شہدائے کربلا کا خون ہے وہ خاک شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا جانے من اب کیا مرحلہ یہ کہ جیسے جیسے مومن ترقی کر رہا ہے, مومن سے جو جو چیز اٹیچ ہوتی جا رہی ہے وہ خود بخود ترقی کر رہی ہے. اب یہ ترقی کہاں تک جا سکتی ہے؟ شاید یہ مرحلہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر طلب کیا. وہ پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے تو واقعات آپ کے ذہن میں ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس ایک مقام عرض کروں گا, اس زحمتوں کو تمام. پیغمبر جس وقت معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو روایات آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک مقام کے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, وہاں پہنچنے کے بعد جب اس سے آگے پیغمبر بڑھ رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ اس لیے کہ اس طرف کی نورانیت اتنی شدید ہے, اس طرف کی نورانیت, میں گرچہ نور کا فرشتہ ہوں, مقرب ترین فرشتہ ہوں, لیکن اس سے آگے کی نورانیت ایسی ہے کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو نابود ہو جاؤں گا. جل جانے کا معنی یہی ہے کہ میں تحمل نہیں کر سکتا اس طرف کی نورانیت کو. اب اس مرحلے کے بعد پیغمبر نے خود آگے جانا تھا, یہ بات یہ مخصوص تھی. جب پیغمبر آگے بڑھ رہے تھے تو لہٰذا صاحب قرآن ہے, قرآن پیغمبر کے ذہن میں موجود ہے, قلب پر اترا ہے, تو حضرت کو یقیناً وہ مرحلہ یاد ہوگا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس طویٰ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو آواز آئی فخلع نعلیک, اے موسیٰ اپنے نالین اتار کر آؤ, تم وادی مقدس طویٰ میں آ رہے ہو. تو حضرت نے سوچا ہوگا وہ زمین پر وادی مقدس تھی,
موسیٰ جیسا نبی تھا، اللہ نے کہا نالین اتار کے آؤ، تو ادب بارگاہ پیغمبر کے ذہن میں موجود تھا کہ ادب بارگاہ پروردگار کا تقاضا ہے، یہ تو اس سے زیادہ بڑا مقام ہے، لہذا تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ حضرت نے چاہا نالین اتارے، اور وہاں سے جواب آیا، سب آواز آئی کہ اے حبیب تم نالین سمیت آ جاؤ۔ تو اب یہاں جو مرحلہ سمجھنے کا وہ یہ کہ پروردگار بھی بالآخر یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نسبت کو اہانت پیش آئے، ایسا تو نہیں ہے۔ یقیناً پروردگار بھی مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جس درجے پر حضرت جبرائیل نہ جا سکے پیغمبر کی نالین آخر جاری ہے تو کیسے جاری ہے؟ یقیناً حضرت جبرائیل بہت محترم ہے، پیغمبر کی نالین تو بظاہر دنیا میں ایک عام ہی نالین ہے، لیکن یہ نالین جا رہی ہے جہاں جناب جبرائیل، یہ مادی نالین کیسے چلی گئی؟ تو واحد جواب آپ کو کیا ملے گا؟ واحد جواب یہ ملے گا کہ آج کے اس سفر میں نالین کی نسبت اور حضرت جبرائیل کی نسبت پیغمبر سے مختلف ہے۔ اور اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ نالین ابھی بھی پیغمبر سے ملکیت کی نسبت رکھتی ہے، جبکہ یہ ملکیت کی نسبت ایک ملکیت قراردادی ہے، قراردادی ہے، جعلی ہے۔ مثلا آپ نے پیغمبر سے خرید لی، آپ کی ہو جائے گی، پیغمبر نے آپ سے خرید لی، پیغمبر کی ہو جائے گی۔ ایک اعتباری ٹیمپرری نسبت ہے لیکن ملکیت کی نسبت ہے، لیکن جناب جبرائیل اس سفر میں ابھی پیغمبر سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، صرف ساتھ ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی اگر پیغمبر سے حتی اعتباری نسبت ہی کیوں نہ پیدا کر لے، وہ ان مقامات پر جا سکتا ہے جہاں جبرائیل نہ جا سکے۔ تو اب ساتھی کا اور نسبت رکھنے والے کا فرق سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہے ساتھی کا، ساتھ رہنے والے کا، اور نسبت رکھنے والے کا۔ یہ نالین ابھی نسبت اعتباری ٹیمپرری نسبت رکھی ہے، تب بھی وہاں تک جا رہی ہے۔ تو اب مجھے سوچ کر بتاؤ، یہ نسبت اعتباری ہے جن کو پیغمبر نے نسبت حقیقی یہ کہہ کر دی ہو، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یغلبنی ما یغلبہم ویحزننی ما یحزنہم انہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ، پروردگار یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ کہ جہاں پیغمبر کی نالین جا سکتی ہے وہاں پیغمبر سے یہ نسبت رکھنے والا موجود کیسے نہیں ہو سکتا؟ نالین کو کیا چیز ترقی دے رہی ہے؟ نالین کو خود ترقی نہیں کرنی۔ نالین اگر پیغمبر کے ساتھ متصل ہو جائے، پیغمبر کے ساتھ نسبت پیدا کر لے، لہذا مومن کے لیے بھی جو مرحلہ کمال ہے وہ ترقی کرتے ہوئے اس نے کہاں پہنچنا ہے؟ منا اہل البیت۔ مومن کی اصل معراج کیا ہے؟ کہاں تک پہنچے گا؟ کہاں وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں منا اہل البیت السلمان ہو منا اہل البیت، یعنی کیا ہمارے اور آپ کے لیے اہل بیت نے یہ مقام کھولا ہوا ہے، یہ مقام میرے اور آپ کے لیے موجود ہے کہ انسان ترقی کر کے اس منزل تک پہنچے۔ اب مرحلہ یہ ہے عزیزوں کہ جس وقت انسان ترقی کرتا ہے، انسان کے اندر یہ ترقی پیدا ہوتی ہے، تو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خود حرکت نہیں کرتا صرف، بلکہ اس کے ساتھ متصل ہر شے ترقی کرتی ہے۔ اب اگر یہ ترقی انفرادی ہو، انڈیویجول ہو، تو اس کے اپنے آثار ہیں، لیکن اگر یہی حرکت انسان کی اجتماعی ہو جائے، کلیکٹیو ہو جائے، تو پھر جو حرکت ہے اس کے امپیکٹس بھی جو ہے وہ کیا ہیں؟ آٹومیٹیکلی ملٹیپل ہو جاتے ہیں، خود بخود زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت ہے جس کو نماز جو آپ فرادہ پڑھتے ہیں اور جماعت ہے اس کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ اگر تم گھر میں نماز پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، لیکن اگر جماعت میں آ جاؤ گے تو اب جماعت کے جتنے افراد بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا جماعت کا ثواب خود بخود ملٹیپل ہوتا چلا جاتا ہے، ملٹیپل لائر ایفیکٹ ہے، خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، درود آپ اکیلے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل سے نفاق کی کیفیت کو ختم کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی جماعت میں آ کر پڑھتا ہے تو جتنی بڑی جماعت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اس کا امپیکٹ ملٹیپلائر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس کلرز کیا
کل عرض کیا تھا کہ فرشتہ حساب پیغمبر سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب ایک جماعت زمین پر مل کر آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجتی ہے اس کا ثواب میری قدرت حساب سے باہر نکل جاتا ہے. یہ ملٹی پلائر افیکٹ ہے. اب لازمات ہے وہ ایک درود اس کا امپیکٹ ہے, البتہ اس سے بہت زیادہ ہے ثواب. میرے چونکہ بھی موضوع یہ نہیں ہے, ورنہ ایک جملے میں صرف اپنے استاد کا ایک جملہ عرض کروں گا, تفصیل نہیں, تفصیل کبھی اور موقع. میرے استاد فرماتے ہیں کہ عالم قدسی میں ورود کا واحد راستہ محمد وآل محمد پر درود کے ذریعے سے ہے. یہ جو ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ درود سادہ نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ عالم قدسی میں ورود پیدا کرے, عالم قدسی میں ورود کا راستہ درود, عالم ملکوت میں ورود کا راستہ درود کے ذریعے سے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو تمام عبادات کی بنیاد قرار دیا ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے انسان تمام عبادات کو عالم ملکوت سے اٹیچ کر سکتا ہے. لہٰذا ہم نے ہر جگہ یہ تصور ذہن میں رکھنا ہے, یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ولایت اس اعتبار سے ظرف ہے, اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ مظروف ہیں. ظرف و مظروف یعنی یہ گلاس ہے, اس گلاس کو ظرف کہتے ہیں, جو اس کے اندر ڈلے گا وہ کیا کہلائے گا, مظروف کہلائے گا. اب اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ مطلب سم ٹائمز اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی تو آپ گلاس پھینکیں گے یا جو گلاس کے اندر ہے اسے پھینکیں گے؟ وہ گلاس تو نہیں پھینکیں گے نا. کیوں؟ اہمیت گلاس کی ہوتی ہے. اور جب اہمیت ظرف کی اہمیت سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ ولایت کا ہی وہ ظرف ہے جس کے اندر آنے والی عبادات کو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ایکسپٹ کرنا ہے. لہذا جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسہ, اسلام کو 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی. وہ 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے, کہا ایک نماز ہے, ایک روزہ ہے, ایک زکوٰۃ ہے اور ایک حج ہے. کہا مولا 5ویں کیا چیز ہے؟ کہا ہماری ولایت. کہا مولا آپ کی ولایت سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ کہ یہ ولایت ہے جس کے اوپر باقی تمام چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں. یعنی ولایت کے سانچے میں اگر ہوگی تو عبادت قبول ہوگی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ولایت وہ ظرف ہے جس کے اندر جا کر آپ کی نماز میں اثر پیدا کرنا ہے. اب جب ولایت ظرف ہوتی ہے, عبادت مظروف ہوتی ہے, عبادت ولایت کے اندر آ جائے تو پھر آپ جو نماز کی تکبیر کہہ رہے ہیں وہ بھی ولایت کے بغیر نہیں ہے. اب جن کو بیچاروں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کیلکولیشن, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نماز میں ولایت ڈالنے کی کوشش کی ہے. نماز میں ولایت نہیں ڈالنی, ولایت میں نماز ڈالنی ہے. اگر آپ عبادت میں ولایت ڈالنے لگے تو نماز میں تو آپ کو جگہ مل گئی, روزے میں کہاں ڈالو گے؟ حج میں کہاں ڈالو گے؟ زکوٰۃ میں کہاں ڈالو گے؟ خمس میں کہاں ڈالو گے؟ تو یہ بھی تو ساری عبادات ہیں. جہاد میں کہاں ڈالو گے؟ تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز میں ولایت ڈالنے کی کوشش نہیں کرو, اپنی نماز کو پڑھو ہی ولایت کے سانچے میں. تو جب آپ نماز کو ولایت کے سانچے میں پڑھ رہے ہوتے ہو تو جو تکبیر کہہ رہے ہوتے ہو وہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. جو ولایت امیر کے بغیر ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک تکبیر ہی نہیں کہلاتی. لہذا اسی وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا تحفظ ولایت کا مرحلہ تھا تو مراد یہ ظرف ولایت باقی رہنا چاہیے. یہ ظرف ولایت باقی رہے تو دین باقی رہتا, اور چونکہ یہ ظرف ولایت ہی اتنا قیمتی ہے لہذا اگر سب کچھ لٹانا پڑ جائے تب بھی حسین. یہ جو 40 کی زیارت ہے جس کی کیفیت آج آپ نے دنیا میں دیکھی, اور جس کے لیے روایات میں مومن کی جو 5 علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت 40 کے دن امام حسین کی زیارت. خوشا بحال ان کے جو اس زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں, خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سالمن اور غانمن اپنے وطن تک پہنچائے, اور تمام زائرین ابا عبداللہ کے جتنے بھی دشمن ہیں بار اللہ ان سب کو نیستنابود فرمائے.
بالخصوص امریکہ، اسرائیل، تمام وہ منافقین و خائنین کے جو اس وقت نظام ولایت کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، بار الہ ان سب کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، اور اس نظام ولایت کے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم اس قابل بنا کہ ہم حضرت کے امان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ عزیزان من، یہ ولایت باقی رہے، یعنی دین باقی رہے، آثار باقی، ولایت ضروری ہے۔ اسی یہ ولایت خاص طور پر یہ جو حرکت اجتماعی کے جس کے لیے انشاءاللہ مطالب کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب یہ جو حرکت اجتماعی ہونی ہے، یہ حرکت اجتماعی بھی ولایت اور امامت کے بغیر ممکن نہیں، اور یہیں سے آ کر وہ حرکت ہوتی ہے۔ شیطان کو جس بات کا خوف ہے، وہ خوف یہ ہے کہ اگر یہ ولایت الہیہ زمین پر نافذ ہو جائے تو انسانوں کے اندر سے ایک ایسی قوت ظہور پیدا کرے گی جو اس پورے عالم کو عالم ملکوت کی طرف سفر دینے کی، حرکت دینے کی قدرت رکھتی ہے، کہ انشاءاللہ میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کروں۔ کیسے حرکت دیتی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ میں سے بعض جا چکے ہوں گے، جو جا چکے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب انسان پیدل جا رہا ہوتا ہے نا نجف سے کربلا، تو وہ حرکت اپنے وجود میں احساس کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ سختیوں سے گزرتا ہوا امام حسین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، احساس کرتا ہے۔ آپ بھی احساس کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے نکلنے والے جلوس ہیں، ان جلوسوں کو معمولی جلوس مت سمجھیں، یہ اس حرکت کا نام ہے جو ہم نے ائمہ کے ساتھ اپنی حرکت کو دینا ہے، اس نظام کے ساتھ۔ یہی نظام بندی ہے۔ اگر یہی جلوس منظم ہو کر واقعاً حکومت امام زمان کے لیے اپنی حرکت کرنا شروع کر دے تو آٹومیٹیکلی وہ نظام ولایت آ جاتا ہے کہ جس کے لیے آج ایران جنگ کر رہا ہے۔ لہذا امام خمینی پہلے دن یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ محرم اور سفر سے کیا، اور میں اسی لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کربلا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کربلا عزا کے فیز سے نکال کر درس کے فیز میں لے کر آنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا میں ہمیں نظر آ گیا کہ جنہوں نے کربلا کو صرف عزا تک رکھا، بری نہیں ہے عزا، واجب ہے، یہ ضروری ہے، لیکن یہاں ٹھہرنا نہیں ہے عزیزوں، بلکہ اس عزا کو انقلاب میں تبدیل کرنا ہے۔ اصل جو کمال ہے، امام سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اسی کیفیت کو لے کر اپنے آپ کو بڑھایا ہے نا۔ شام میں امام سجاد اور جناب زینب کیا کر رہے ہیں؟ اسی عزائے شبیر سے وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جب برپا ہوا تو یزیدیت کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہی یزید کہ جو ابھی تک یہ چاہتا تھا کہ میں اہل بیت کے اور خدا کے نام کو نابود کر دوں، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ گرچہ اہل بیت کا ایک بڑا نقصان کربلا میں اس وقت ہوا جب حسین کی 4 سالہ بیٹی زندان میں شہید ہوئی۔ یہ وہ نشانی ہے جو جناب ام رباب نہیں، صرف ام رباب نہیں ہے، جناب زینب بھی متوجہ ہیں، امام سجاد بھی، حتی امام باقر بھی جانتے ہیں یہ حسین کے دل کا چین ہے۔ لہذا زندان میں آنے کے بعد بھی بچی کی ایک آخری ہوپ یہ تھی کہ ہم جب بھی رہا ہوں گے میں اپنے بابا کے پاس پلٹ کر، لیکن ایک وقت زندان میں آیا کہ جب بیوی تڑپ تڑپ کر اپنے بابا کی یاد میں بالآخر اپنے بابا سے جمع، لیکن اس شہادت کا اثر عزیزوں یہ ہوا کہ یزیدیت کو بالآخر اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس شہادت کے کچھ ہی عرصے کے اندر یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہاں جناب زینب تاریخ میں یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ اسیر ہم نہیں ہیں، اسیر تم ہو، شکست تمہیں ہوئی ہے، ورنہ ہارا ہوا شخص شرطیں نہیں لگاتا۔ جناب زینب نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ کیا چاہیے؟ کب پہلے تو ہمارا جتنے بھی شہداء کے سر ہے وہ واپس پلٹایا جائے، اور کیا چاہیے؟ کہ جتنا ہمارا لوٹا ہوا مال ہے وہ پلٹایا جائے، اور کیا چاہیے؟
کہ کوئی مکان خالی کر کے دیا جائے، میں 3 دن اپنے بھائی کی عزاداری کروں گی اور اس کے بعد جاؤں۔ یہ وہ عزا کا حقیقی معنی ہے جو جناب زینب نے دیا۔ لیکن عزیزوں میں سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ جو لوٹا ہوا سامان تھا اس میں واپس کیا آیا ہوگا؟ اکثر سامان تو جل چکا تھا، کچھ لوٹی ہوئی چادریں تھیں، کچھ لوٹے ہوئے زیورات تھے، اور ان زیورات میں جب وہ گوشوارے آئے ہوں گے جو حضرت سکینہ کے کانوں سے اتارے گئے تھے تو خدا جانے اہل بیت کے زخم دوبارہ تازے ہو گئے۔ رہائی کا حکم ملا ہے، گھر جا کر عزاداری کرنی ہے، ساری شہزادیاں آمادہ ہو گئیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب ام رباب سکینہ کی قبر پر بیٹھی رہی۔ جب ساری شہزادیاں نکل گئیں تو دیکھا حضرت ام رباب اٹھ نہیں رہی۔ امام سجاد نے آ کر کہا اماں چلنا ہے، رہائی کا حکم ملا ہے۔ کہتی ہیں بیٹا سجاد میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ میرا حسین کربلا پہ ہے، میرا علی اصغر کربلا پہ ہے، میری سکینہ یہاں رہ گئی، میں جا کر کیا کروں؟ بیٹا سجاد تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن کو اندھیرے سے خوف آتا ہے، مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں تمہاری بہن کی قبر پر ہر رات کو ایک چراغ جلا دیا کروں۔ کام حکم امام ہے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ مجھے نہیں معلوم جناب ام رباب نے سکینہ کی قبر سے ودا کیسے کیا۔ جس گھر میں عزاداری ہونی تھی، تاریخ کہتی ہے جب شہداء کے سر لائے جا رہے تھے، ہر سر کو آگے بڑھ کر وصول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شہزادی آگے بڑھ رہی تھی۔ امام حسین کے سر کو آگے بڑھ کر جناب زینب نے لیا، حضرت عباس کے سر کو جناب ام فضل نے لیا، علی اکبر کے سر کو جناب ام کلثوم نے لیا، جناب قاسم کے سر لینے کے لیے جناب ام فروا دی۔ تاریخ کہتی آخر میں 2 بچوں کے سر رہ گئے جن کو لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ اس نے سر لانے والے نے امام سجاد سے پوچھا کیا ان کی ماں تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ رو کر کہتے ہیں ارے میری پھوپھی کے بیٹے ہیں اور محمد، لیکن حسین پر صدقہ کر دیا۔ بس 3 دن کی عزاداری کے بعد امام سجاد یہ قافلہ لے کر چلے تھے۔ شہزادیوں نے درخواست کی کہ مولا ہم پہلے کربلا جانا چاہتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں 40 ہی کا دن تھا جب یہ کاروان 40 کے دن مدینہ سے کربلا میں وارد ہوا۔ اس ایام میں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری امام حسین کی قبر کے مجاور تھے، سارا دن گریہ کیا کرتے تھے، امام حسین کی قبر کے مجاور بنے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں میں نابینا ہو چکی تھی، دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ جابر کہتے ہیں مجھے کانوں میں کسی کاروان کے آنے کی آواز آئی، پھر یہ محسوس ہوا کاروان اسی طرف آ رہا ہے۔ جناب جابر اپنے عصا لے کر آواز کی طرف بڑھے، نزدیک پہنچ کر ایک مرتبہ آواز دے کر کہا قافلے والوں ٹھہر جاؤ، یہ عرض مقدس ہے، یہ زمین پر معلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہاں سوار ہو کر آنا ادب کے خلاف ہے۔ ارے یہ حسین کی سرزمین، یہ عباس کی سرزمین، یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی کربلا کا نام گونجا شہزادیوں کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب جابر کو سلام کیا، سلام کر کے کہا چچا جابر، پوچھا آپ کون ہیں؟ جب امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، جابر نے امامہ زمین پر پھینکا، رو کر کہتے ہیں مولا میں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتا ہوں، آپ کو آپ کے چچا کا پرسہ دیتا ہوں، آپ کے بھائیوں کا پرسہ۔ امام نے کہا چچا جابر میں آپ سے پرسے کو وصول کروں گا،
لیکن ایک درخواست ہے کہ مولا آپ حکم کرے کہ چچا جابر کیا آپ قبروں سے کچھ فاصلہ اختیار کر سکتے ہیں، کچھ دور جا سکتے ہیں؟ کہا کیوں مولا؟ کہا جابر میرے ساتھ ابھی کی بیٹیاں ہے، سجاد آج بھی برداشت نہیں کر سکتا، شہزادیوں کی آوازیں کسی خیر کے کاموں میں جائے گی، میں کہوں گا مولا سجاد یہ تو آپ کے بابا کا صحابی، آپ کے نانا کا صحابی، ارے مولا ایک کوفہ اور شام کے بازار، کوفہ اور شام کے دربار کیسے طے کیا ہوگا؟ بس عجیب و جیسے ہی بیویوں کو پتہ لگا کہ گنج شہید آ گیا ہے، بیویوں نے ایک مرتبہ پھر خود کو اونٹوں سے گرایا، دوڑ کر قبر کے پاس گئی، بیویاں لپٹ کر رو رہی تھی، جناب زینب نے اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کی قبر پر گرایا، رو کر کہا بھیا سارے وعدے نبھائی ہوں، بس ایک وعدہ پورا نہ کر سکی، تمہاری ایک امانت تھی، زینب تمہاری سکینہ کو واپس نہ لا سکی۔ بس امام نے شہداء کے سروں کو نکالا، دفنانا شروع کیا، اور ایک مرتبہ پھر امام حسین کا سر ہے، امام مظلوم بابا کے سر کو دفنا رہے۔